ایسا کبھی بھی لڑکیوں کے ساتھ کبھی کچھ گھر میں نہ ہو. رات کے 12 بجے بھی اگر باہر نکلے تو وہ چین سے سکون سے باہر نکلے, لیکن آج گھر میں ہی ایسا ہو رہا ہے لڑکیوں کے ساتھ. جو بچی گھر میں سرکشت نہیں ہے وہ باہر کیسے سرکشت ہوئیں گے؟ اور میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ باہر کے راون سے کیسے بچا جائے, تو آپ یہ بھی بتائیں کہ گھر کے آج کے جو دشاسن ہیں ان سے کیسے بچا جائے, کیونکہ آج لڑکیوں پہ اتنے سارے اتیاچار گھر میں ہی ہو رہے ہیں, باہر نہیں. اور ابھی ایک نیوز بھی آیا تھا جو دلی میں 8 مہینے کی بچی کے ساتھ ہوا, سارے لوگ جانتے ہیں یہاں پہ. تو آخر ایسا کیا کرے جس سے کہ گھر میں شانتی بنی رہے اور ایسا کبھی بھی لڑکیوں کے ساتھ کبھی کچھ گھر میں نہ ہو. آپ نے کل کہا کہ لڑکیاں باہر نکلیں تو رات کے 12 بجے بھی اگر باہر نکلے تو وہ چین سے سکون سے باہر نکلے, لیکن آج گھر میں ہی ایسا ہو رہا ہے لڑکیوں کے ساتھ, تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اور ہمیشہ ہر بار یہ ہوتا ہے کہ لڑکیوں پہ بہت ساری چیزوں کو لے کے کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی دھرم کے نام پہ, کبھی جاتی کے نام پہ, کبھی ان کے کپڑوں کے یہ پہ, یا ان کے رات میں باہر نکلنے پہ ہمیشہ لڑکیوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکوں کو بھی کہا جائے کہ آپ لڑکیوں کے ساتھ برا برتاؤ نہیں کرو. ابھی وومنس ڈے گیا, لیکن ساری لڑکیوں پہ وومنس ڈے منایا گیا. اس دن تو بہت اچھے سارے لوگوں نے وش کیا وومنس ڈے, ہیپی وومنس ڈے. لیکن کیا سچ میں ایسا ہے کہ ہیپی وومنس ڈے بولنے سے سارے یہ جو سمسیایں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی؟ اب یہ پرشن اٹھتا ہے جو بچی گھر میں سرکشت نہیں ہے وہ باہر کیسے سرکشت ہوئیں گے. اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے, اور میں دھنیہ واد اس بچی کو اس لیے دوں گا کیونکہ اس نے ہر چیز پردے میں رکھ کے کی ہے. اس کا بھی کوئی درد ہے جو پبلکلی وہ کہہ نہیں سکتے. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں بس. اور اس کو مت دیکھو آپ, ہم سب کے گھروں میں یہ کنڈیشن ہے. ہم سب کے گھروں میں یہ کنڈیشن ہے. بیٹیاں کہیں سرکشت نہیں ہیں, سب لوگ اس پہ بری نظریں لگا کر بیٹھے ہیں. اور کی تو بات چھوڑو, میں نے ابھی اونا میں گیا تھا, وہاں ایک بچی ملی تھی, اس نے کہا میرے کو آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے. میں نے کہا میں نہیں کر سکتا, میری مجبوری تھی, میں نہیں کر سکتا کیونکہ آج کا ماحول ایسا ہے. اس بچی نے, مجھے بہت ڈر لگا, میں نے پبلکلی اس بچی سے ایسا سنا, اس بچی پہ کیا گزری ہوگی کہ آپ کہتے ہو کہ اپنے گرو اپنے ماں باپ پہ بھروسہ کرو. میری ماں بچپن میں گزر گئی, کیا میں باپ پہ بھروسہ کروں جبکہ میرا باپ ایسا ہے. اب جب باپ کے یہاں بیٹی سرکشت نہ ہو, بھائی کے ہاتھوں بہن سرکشت نہ ہو, کیا یہ بھارت وکاس کر رہا ہے؟ اس کو وکاسشیل دیش کہیں گے. جانتے ہو کیوں سرکشت نہیں ہے؟ کیونکہ ہم لوگوں کی مینٹلٹی ٹھیک نہیں ہے, ہماری وچار دھارا ٹھیک نہیں ہے. بدیشوں میں ہم لوگ امریکہ وغیرہ جاتے ہیں, وہاں اتنی چھوٹی بچیوں کے ساتھ دشکرم نہیں ہوتا ہے. یہ رشی منیوں کا دیش ہے جو آج اتنا بھینکر بن گیا جہاں کوئی سیف نہیں ہے. اسلام کی شریعت یہ کہتی ہے اگر کوئی شخص کسی عورت کا بلاತ್کار کرتا ہے اس کے لیے ہے سزائے موت. غیر مسلمان کہیں گے سزائے موت 21ویں صدی میں. کتنا بے درد مذہب ہے اسلام, کتنا بے رحم مذہب ہے اسلام. لیکن جب میں سوال غیر مسلمانوں سے پوچھتا ہوں, اور ہزاروں غیر مسلمانوں سے پوچھا ہوں کہ مثال کے طور پہ اگر اللہ نہ کرے خدا نہ کرے کوئی آپ کی ماں کا بلاತ್کار کرتا ہے اور وہ بلاತ್کار کرنے والے کو میں آپ کے سامنے لے آتا ہوں اور آپ کو جج بناتا ہوں, آپ کیا سزا دیں گے اسے؟ 100% غیر مسلمانوں نے کہا کہ میں اسے سزائے موت دوں گا. کچھ غیر مسلمانوں نے کہا میں اسے تڑپا کے ماروں گا. تو کون آپ کی والدہ کا بلاತ್کار کرتا ہے, زنا بالجبر کرتا ہے, آپ کہتے ہیں کہ سزائے موت. کسی اور کے والدہ کا بلاತ್کار کوئی کرتا ہے, آپ کہتے ہیں سزائے موت. غلط ہے. وائی دی ڈبل سٹینڈرڈز, دو طرفہ کیوں؟ اور یو ایس اے ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے تعلیم یافتہ ملک ہے, ترقی یافتہ ملک ہے. آپ شاید یہ نہیں جانتے کہ اس ملک یو ایس اے میں سب سے زیادہ بلاತ್کار ہوتے ہیں. اگر آپ فہرست دیکھیں گے وہ ممالک کی
جس میں سب سے زیادہ بلاत्कार زنا بالجبر ہوتا ہے، اونچے نمبر پہ آتا ہے یو ایس اے۔ 1991 اسٹیٹسٹکس ایف بی آئی کے رپورٹ کے مطابق 1990 میں ہر سال، اس پورے سال میں ایوریج ہر روز 1756 بلاत्कार ہوئے یو ایس اے میں۔ 1990 میں ایف بی آئی اسٹیٹسٹکس کے مطابق ہر روز یو ایس اے میں 1756 بلاत्कार ہوئے۔ 1996 اسٹیٹسٹکس کے مطابق، یو ایس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کے مطابق، ہر روز 1996 میں 2713 بلاत्कार ہوئے، زنا بالجبر ہوئے۔ 1990 میں 1756، 1996 میں 2713۔ ہو سکتا ہے 6 سال میں امریکن اور نڈر ہو گئے، اس لیے تعداد بڑھ گئی۔ 1996 اسٹیٹسٹکس کے مطابق ہر 32 سیکنڈ میں ایک بلاत्कार ہوا یو ایس اے میں، ہر 32 سیکنڈز۔ ہم یہاں تقریباً 2 سے 3 گھنٹے ہے ادھر، اس 2 گھنٹے میں 200 سے زیادہ بلاत्कार یو ایس اے میں ہو چکے ہوگے۔ جب سے ہم یہاں ہیں جمع ہوئے ہیں 2 گھنٹے سے 200 سے زیادہ بلاत्कार یو ایس اے میں ہو چکے ہوگے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ہم اسلامک شریعت، اسلامی قانون یو ایس اے میں لاگو کرتے ہیں، کوئی بھی آدمی کوئی عورت کو دیکھتا ہے اور غلط خیالات آتے، اسے نظر نیچے کرنی چاہیے۔ اس کے بعد عورتیں اسلامک لباس پہنے، سارا بدن ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، صرف چہرہ اور ہاتھ کلائی تک دکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی آدمی عورت کا بلاत्कार کرتا ہے، زنا بالجبر کرتا ہے، اس کے لیے سزائے موت۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بلاत्कार کی تعداد جیسے میں بڑھیں گی، وہیں کے وہی رہیں گی یا گھٹیں گی؟ گھٹیں گی۔ اٹس اے پریکٹیکل لا۔ آپ جہاں بھی اسلامی قانون لاگو کریں گے، اسلامک شریعت لاگو کریں گے، چاہے وہ یو ایس اے میں ہو، کینیڈا میں ہو، یو کے میں ہو، ہندوستان میں ہو، سعودی عربیہ میں ہو، سنگاپور میں ہو، جہاں بھی آپ لاگو کریں گے، فوراً آپ کو ریزلٹس ملیں گا، فوراً اس دیش میں رحمت ہو جائے گی۔ اور چند سال پہلے جب ایل کے اڈوانی اس ملک کے ہوم منسٹر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ بلاत्कार کرنے والوں کو اس دیش میں سزائے موت ہونا چاہیے، انہوں نے کہا تھا، اور میں اس کے لیے ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ باقی باتیں ایل کے اڈوانی کی میں نہیں مانوں، لیکن یہ بات کو ضرور مانتا ہوں کہ اس ٹائم جب وہ ہوم منسٹر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان میں بھی جو بھی انسان، جو بھی شخص کوئی عورت کا بلاत्कार کرتا ہے، اس کو ملنا چاہیے سزائے موت۔ ہو سکتا ہے کہ اگلے ہوم منسٹر یہ کہیں گا کہ عورتیں اسلامک لباس میں ہونا چاہیے، انشاءاللہ ہو سکتا ہے، جو صحیح ہے ہمیں اسے ماننا چاہیے۔ آج کی میڈیا کہتی ہے کہ اسلام عورتوں کو ذلیل کرتا ہے، عورتوں کی حقوق نہیں ہیں اس مذہب اسلام میں۔ جب ہم ویسٹرن میڈیا دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ لگتا ہے the western talk of women's liberalization, the western talk of women's liberalization is nothing but a disguised form of exploitation of a body, deprivation of honor and degradation of a soul. یہ مغربی نعرہ آزادی نسواں کا حقیقت میں عورت کو ذلیل کرتا ہے، اس کی عزت کو لوٹتا ہے، آبرو کو لوٹتا ہے۔ The Western society claiming to uplift the woman has actually degraded her to a status of concubines, mistresses and society butterflies which are hidden behind the colorful screen of art and culture. یہ مغربی تہذیب جب کہتی ہے کہ ہم عورتوں کے درجے کو بلند کرتے ہیں، حقیقت میں وہ عورتوں کو طوائف بناتے ہیں، رخیل بناتے ہیں، بازار کی زینت بناتے ہیں، آرٹ اور کلچر کے رنگین پردے کے پیچھے۔
آرٹ اور کلچر کے نام پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم عورتوں کو آزادی دے رہے، حقیقت میں وہ انہیں ذلیل کرتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں وومنز لبرائزیشن کے نام پہ یہ ویسٹرنرز کیا کر رہے ہیں. آپ دیکھیں گے اکثر ایڈورٹیزمنٹ میں آپ کو عورتیں ملیں گی. جو چیز عورتیں استعمال نہیں کرتی اس میں بھی عورتیں موجود ہیں. مثال کے طور پہ آپ اگر موٹر سائیکل کی ایڈ دیکھیں گے، کتنے خواتین، کتنے عورتیں دنیا میں موٹر سائیکل چلاتی ہیں، کتنے. پھر بھی موٹر سائیکل کی ایڈ میں آپ عورتوں کو دیکھیں گے. ایک بہت فیمس ایڈ تھی، مجھے کس نے کہا تھا، BMW موٹر گاڑی کی. یہ گاڑی ہے BMW جو نوجوانوں میں بہت فیمس ہے، بہت مشہور ہے. عام طور پہ مرسڈیز کو مانا جاتا ہے بہت اچھی گاڑی، لیکن نوجوانوں میں BMW وہ اور تیز ہے، اس کا پک اپ اچھا ہے، تو نوجوان پسند کرتے ہیں BMW گاڑی، اور تیز اور پک اپ، ویری فاسٹ کار. تو مجھے کس نے کہا تھا، ایک مشہور ایڈورٹیزمنٹ تھی BMW کی. اس BMW کے آگے اس ایڈورٹیزمنٹ میں ایک عورت ہے بکینی میں، اس کے بدن پہ بہت کم لباس تھا بکینی میں، اور وہ ایڈ میں لکھا تھا، وہ گاڑی کے آگے کھڑی تھی وہ عورت بکینی میں، اور ایڈورٹیزمنٹ میں لکھا تھا ٹیسٹ ڈرائیو ہر ناؤ، اسے گھماؤ اور دیکھو ابھی. کس کو، لڑکی کو یا گاڑی کو؟ یہ مغربی تہذیب ان کے ماؤں کو بیچتی ہے، ان کے بیٹیوں کو بیچتی ہے، ان کے بہنوں کو بیچتی ہے. ہم اس کو بالکل غلط کہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ماں، ہمارے بہن، ہماری بیٹیاں بازار کی زینت بنیں. وہ لبرائزیشن کے نام پہ، ترقی کے نام پہ اپنے خاتون، اپنے عورتوں کو بیچ رہی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا بھی میڈیا اسلام کو بدنام کر رہی ہے، اتنا ہی اسلام پھیل رہا ہے. آج سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب ساری دنیا میں نمبر 1 اسلام. USA میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اسلام. یورپ میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اسلام. اور جو لوگ، جو غیر مسلمان اسلام قبول کرتے ہیں، ان میں سے 2/3 حصہ عورتیں ہیں. 2/3 آف دیم آر وومن. اگر اسلام عورتوں کو ذلیل کرتا ہے تو عورتیں اسلام قبول کیوں کرتے؟ یہ امریکن عورتیں اسلام کو کیوں قبول کر رہی ہے؟ یہ یورپین عورتیں اسلام کو کیوں قبول کر رہی ہے؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ عورتوں کے مسائل کا حل اسلام ہے. وہ جانتے ہیں کہ عورتوں کے لیے رحمت ہے اسلام. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ال عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں، مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. ان لوگوں نے پلان کیا، سازش کی، اللہ نے بھی پلان کیا، اور سب سے بہترین پلانر اللہ ہے. جتنا وہ اسلام کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، اتنا ہی اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے. اور خصوصاً میڈیا 11 سپٹمبر 2001 کے بعد جو تیزی سے اسلام کو بدنام کر رہا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ اتنی ہی تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے. 11 سپٹمبر 2001 کے بعد 10 مہینے میں 34,000 امریکنوں نے اسلام قبول کیا. 11 سپٹمبر 2001 کے بعد 9 مہینے میں 22,000 یورپین لوگوں نے اسلام قبول کیا. جتنا بھی وہ اسلام کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، اتنا ہی اسلام پھیل رہا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں، اسلام انسانیت کے لیے رحمت ہے، زحمت نہیں. جب میڈیا کہتی ہے کہ انسانیت کے لیے اسلام ایک مسئلہ ہے، حالانکہ انسانیت کے مسائل کا حل ہے اسلام. میں تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیت سے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَاقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہہ دو حق آ چکا ہے اور باطل ختم ہو گیا ہے، اور باطل کو ختم ہونا ہی تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ ڈاکٹر ذاکر نائک۔ ہم آپ کی مشہور کن تقریر سن رہے تھے جو حقائق منطقی دلائل پر مبنی تھی اور دعوتی پس منظر میں دشمنان اسلام کا منہ توڑ جواب دے رہی تھی۔ اب اس اجلاس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے سوال و جواب کا۔ اس سوال و جواب کے سیشن کو دلچسپ اور باقاعدگی سے چلانے کے لیے ہم نے کچھ قواعد و ضوابط رکھے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ کا سوال آج کے موضوع سے منسلک ہو۔ میری والنٹیئرز حضرات سے گزارش ہے کہ سوالات کرنے والے حضرات میں ہمارے غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں کو پہلے ترجیح دی جائے۔ ساتھ ہی جو سوال کرے وہ اپنا نام اور اپنا پروفیشن بتلائے۔ سوال براہ راست کرے، کسی تمہیدی موضوع کے ساتھ لمبی تقریر کرتے ہوئے سوال نہ کریں، وقت کم ہے، اختصار سے کام لیں۔ ہر سوال کے جواب ملنے پر دوبارہ اس پر سوال کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ دوبارہ سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دوبارہ سوال کرنے کے لیے قطار میں جانا ہوگا۔ سوال و جواب کے سیشن کو ہم اس ترتیب سے شروع کر رہے ہیں کہ یہاں میرے بائیں ہاتھ پر ایک مائک ہے جس پر آپ آ کر سوال کر سکتے ہیں، ایک بیچ میں ہے مائک جہاں سے ایک سوال ہمارے بھائی کر سکتے ہیں، اور ایک مائک خواتین کے شعبے میں رکھا گیا ہے جہاں سے بہنیں سوال کر سکتی ہیں۔ جو حضرات سوالات کرنا چاہتے ہیں وہ مائک پر آ کر قطار میں کھڑے رہ سکتے ہیں اور قطار لگانے کے بعد سوال کر سکتے ہیں۔ دوسری بات، ڈاکٹر صاحب کا یہ خیال ہے کہ گو یہ سوال و جواب کا سیشن موضوع سے متعلق ہوگا، مگر یہ رعایت غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہیں کہ وہ اس موضوع سے ہٹ کر بھی سوال کر سکتے ہیں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سیشن۔ پہلا سوال یہاں سے ہوگا، میرے بائیں طرف جو مائک ہے اس پر، پھر بیچ سے، اور پھر خواتین کے شعبے سے، اور اسی ترتیب سے سوال و جواب کا سیشن چلے گا انشاءاللہ۔ کوئی نان مسلم بھائی ہمارے اگر ہوں تو یہاں مائک پر تشریف لائیں اور سوال کریں۔ السلام علیکم ذاکر بھائی۔ آپ غیر مسلم ہیں؟ جی میں ریورٹ ہوں اسلام۔ ریورٹ ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، واقعی اسلام انسانیت کے لیے رحمت ہے، اور میں اپنے سبھی بھائیوں کو سلام بولتا ہوں یہاں پہ، اور ذاکر بھائی کو بھی السلام علیکم، اور آپ سب کو سلام۔ میرا سوال ہے ذاکر بھائی، جیسے آپ نے کہا کہ میڈیا اسلام کو دبا رہا ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے، تو آپ سارے مسلمان بھائیوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کے اس کو کیسے کنڈیشنز کو سولوشن اچھا کریں؟ میری بھی اردو تھوڑی کمزور ہے تو میں انگلش میں بول رہا ہوں، تو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں باقی سارے مسلم بردرز کو؟ بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ جب میڈیا اسلام کے بارے میں غلط فہمی پھیلا رہا ہے، اسلام کو بدنام کر رہا ہے، تو ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جیسے میں تقریر میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، اکثر ہم گھبرا جاتے ہیں، وی بیکم اپولوجیٹک۔ ہمیں بازی کو پلٹنا چاہیے، وی شوڈ ٹرن دا ٹیبلز اوور، اور میڈیا میں صحیح اسلام کی تعلیمات پیش کرنا چاہیے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان میڈیا سے بہت دور ہیں، جو بھی میڈیا ہمارے پاس ہے وہ صرف مسلمان اسے پڑھتے یا سنتے ہیں۔ ہمیں میڈیا کے میدان میں آنا چاہیے۔ ہم دیکھیں گے کہ مسلمانوں کا جو میڈیا ہے اکثر ہندوستان میں اردو میڈیا ہے،
اردو صرف مسلمان پڑھتے, کتنے غیر مسلمان پڑھتے, چاہے وہ بمبئی میں ہو, کلکتہ میں ہو یا حیدرآباد میں ہو. جو میڈیا پہ ہم پاپولر ہے وہ اردو میڈیا ہے جو صرف مسلمان پڑھتے ہیں. اکثر چند اسمال پرسنٹیج غیر مسلمان پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے جو بھی ہمارا میڈیا ہے, ریڈیو براڈ کاسٹ اسٹیشن ہو یا ٹیلی ویژن چینل ہو, ہم دیکھیں گے مڈل ایسٹ میں عربک ہے, عربی صرف مسلمان دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں. ہمارے پاس انٹرنیشنل لینگویج کے چینل ہونا چاہیے, میگزینز ہونا چاہیے, نیوز پیپر ہونا چاہیے. آج انٹرنیشنل لینگویج ہے انگریزی. کتنے انگریزی انٹرنیشنل نیوز پیپرز ہمارے پاس ہے؟ ایک بھی نہیں. جو بھی انگریزی انٹرنیشنل میڈیا ہے, نیوز ویک, ٹائم میگزین, سب غیر مسلم کے. ہمارے پاس ایک بھی ہے. کتنے ریڈیو اسٹیشنز ہیں, بی بی سی, سی این این, انٹرنیشنل سیٹلائٹ چینلز, بی بی سی, سی این این, مسلمز کے کتنے. ہمیں اس میڈیا کے ذریعے اسلام کو پھیلانا چاہیے اور لوگوں کی غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے. ایک طریقہ ہے تقریر دے کے, دوسرا طریقہ ہے نیوز پیپرز, میگزینز, ریڈیو براڈ کاسٹ اسٹیشنز, ٹیلی ویژن سیٹلائٹ چینل. ہمارے پاس ایک بھی انگریزی انٹرنیشنل سیٹلائٹ چینل نہیں ہے. ہم بہت چھوٹے, یہ میری سوچ تھی 10 سال پہلے. ہمارے پاس جو فیسلٹیز تھی وہ بہت کم تھی, لیکن جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس کے ساتھ بسم اللہ کرو, شروع کرو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے راستے کھولے گا. 8-9 سال پہلے ہم نے پروگرامز بنانا شروع کیے انگریزی اور اردو میں انٹرنیشنل سیٹلائٹ چینل کے لیے. اردو میں کم تعداد میں, اکثر انگریزی میں, اور اس کو فری بانٹا مختلف چینلوں میں, مسلم اور غیر مسلم چینلوں میں بھی فری. ویریس سیٹلائٹ چینلز. ہر روز ہندوستان میں آج ای ٹی سی پہ, ای ٹی وی پہ ہر روز آدھا گھنٹہ ہمارے پروگرام آ رہے ہیں, تقریباً 3, 4, 5, 6 سال سے فری میں. اس طریقے سے ہم نے شروعات کی. چند مہینے پہلے جنوری میں ہم نے ایک چینل لانچ کیا, اس کا نام ہے پیس ٹی وی. یہ خصوصاً انگریزی چینل ہے, چند گھنٹے اردو میں بھی اس کے پروگرامز آتے ہیں. یہ سیٹلائٹ چینل پیس ٹی وی الحمدللہ آج کی تاریخ میں سارے ممالک ایشیا میں آ رہا ہے, یورپ میں, آسٹریلیا میں, افریقہ میں اور مڈل ایسٹ میں. چند مہینوں میں انشاءاللہ امریکہ بھی کور کر لیں گے, اور انشاءاللہ 1 سال کے اندر ساری دنیا میں انشاءاللہ آپ کو دکھے گا یہ چینل پیس ٹی وی. فری ٹو ایئر چینل ہے, اکثر انگریزی میں ہے, کیونکہ جب میرے پروگرام باقی چینلوں پہ آتے ہیں کئی نان مسلم دیکھتے ہیں الحمدللہ, اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اور یہ پروگرام دیکھنے کے بعد کئی ان کے غلط فہمیاں اسلام کے بارے میں دور ہوتی ہے. تو ایسے اور کئی چینل ہونا چاہیے, کئی پروگرام ہونا چاہیے. لیکن جب بھی ہم کوئی چیز کرتے ہیں ہمیں ایک سٹینڈرڈ کی کرنا چاہیے. وی مسلم شوڈ بلیو ان کوالٹی. اکثر ہم جب اسلام کا کام کرتے ہیں تو اسے کوالٹی سے نہیں کرتے. ہمیں جو بھی چیز کرنا چاہیے بھلے چھوٹا کیجئے لیکن کوالٹی سے کیجئے, انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے کیجئے. اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے آج کی تاریخ میں جو اسلام پھیل رہا ہے وہ ہمارے وجہ سے نہیں, وہ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کی وجہ سے الحمدللہ دین پھیل رہا ہے. ہم مسلمان ہمارا کام, دعوتی کام صحیح طریقے سے نہیں کر رہے. ہمیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دعوت دے غیر مسلمانوں کو اور غلط فہمی دور کرے. یہ ذریعہ ہے نجات کا, اور میڈیا ایسا ذریعہ ہے جس سے ہم لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن.